ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. وعلیکم السلام اور حضرت خیریت؟ اور کیا خبر ہے؟ ارے خبر تو کیا، میں نے سوچا بات کر لوں حضرت سے. کیا کر لو بات، کچھ نہ کچھ پیغام ڈلوا دو امت کے لیے تاکہ امت ہوشیار حضرت، ہو جائے. میں یہ فرما رہا تھا آپ سے، اشرف علی تھانوی نے جو اتنی عبارتیں لکھی اور یہ قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹی، ارے یہ تو بہت لمبا میٹر ہو جاتا ہے. چاروں نے جو عبارتیں لکھی اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ارے بغاوت تو ان چاروں کی، ان کو اپن نہ ارے پڑھتے نہ جانتے نہ کہاں کتاب لگی ہے. تیری ارے تو نافتے نہ حضرت، صاحبینی نہ حفظ ایمان ہے. کیا لکھا ہاں کیا نہیں لکھا. ایسے تو حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ہاں ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا عالموں نے، بڑے بڑے عالموں نے، لیکن تو مانا حضرت نہیں گیا، مانا حضرت نہیں ایک گیا. بات، ہاں ایک بات، ہاں بولو بولو، آپ بولو پہلے. حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، جی. ان کے منہ سے ان الحق نکلا تھا. ہوں. تو اس زمانے کے عالموں نے فتویٰ لگایا، کفر کا اچھا. فتویٰ لگایا. وہ حدیث وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس سے وہ بولتا ہے. اس کے باوجود فتویٰ لگایا. کیوں اچھا. لگایا؟ ہاں کہ وہ ظاہر کی وجہ سے. تو اب ظاہر کی وجہ سے تو فتویٰ لگایا، لیکن عالموں نے مانا کب؟ دیوبند والوں نے بھی نہیں مانا، نہ بریلی والوں نے مانا. دونوں ولی مانتے ہیں. اچھا. اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس پہ فتویٰ کفر کا لگ گیا، تو حسام الحرمین سے بڑا فتویٰ ان کا تھا. حسام الحرمین کے عالم اتنے بڑے تھوڑی تھے جتنے بڑے وہ تھے اس زمانے کے، منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے. اچھا. اچھا. یہ بھی ایک سوال ہے نا، آپ کے بھی سمجھ میں آ رہی بات. تو صحیح ہے کہ لگا تو ہے فتویٰ، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو مانا ہے. فتح رضیہ میں بھی لکھا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فیض الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. مشہور ہے فتویٰ ان کے خلاف. تو حضرت بڑا بھابھیوں مشکل کتاب میں، مسئلے ہیں حضرت، یہ ان چکر میں اپن کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ارے تو حضرت بھابھیوں کتاب میں تو ایک دم کھلا کھلا لکھا ہوا ہے، بالکل ایک جیسے دم. وہ تو غلطی سے توبہ بھی کری ہے، رجوع بھی کیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے فاضل بریلوی نے کہا کہ ہم اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہیں گے کہ ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے. ہاں تو وہ بات ایک الگ ہو گئی، توبہ آ تو چکی. توبہ آ چکی ہے ٹھیک تو ہے. اب کمال کس تو نے کب توبہ کر لی، کس نے کب نہیں کی. لیکن یہ وہ تو خیر بات صحیح ہے. تو ہاں، اعلان بھی تو ہوتا نا توبہ کا. توبہ کے اعلان اعلان ہوتے ہیں. توبہ، بہت سی وقت ایسا اعلان ہوا ہے کہ ایسے مفتی غلام محمد ناگپوری ابھی موجودہ دور کے ہیں نا، یہ تو اعلان ناگپور توبہ کرنا چاہیے نا. جیسے جب ان کی عبارتوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہے اور نماز میں استغفر کھایا وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا. اور یہ عز بڑے الایمان میں بھائی تو نبی نہیں کا. لکھا کہ بڑے بھائی ہیں، بس یہ اس نے غلطی کر دی. جو لکھا اس میں دوسری طرح سے لکھا. وہ ڈائریکٹ بڑے اور بھائی نہیں لکھا، ڈائریکٹ بڑے بھائی نہیں لکھا. نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا نبی. استغفر اللہ. یہ تو بالکل غلط بات ہے، کفریہ بات ہے. اور یہ اور ناپاکی، نجاست، اس کا میں نے رد کر دیا ہے اس عبارت کا. نجاست چاٹ لو تو پاک ہو جاتی ہے. یہ تو بہت سی باتیں فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہیں. ارے حضرت جیسے کھلی گستاخی لگ رہی تھی نہیں، کتابوں میں، تو یہ لکھا بالکل ہے، ان پڑھ انسان نہیں بتا دے نہیں گا یہ گستاخی لکھا کو. ہے کہ وہ کوے کی 5 قسمیں ہیں فاضل وہ تو بریلوی. ایک کوا جائز بولا ہے آپ نے، جو کس دانا نے کھاتا ہے. کس نے اعلیٰ حضرت نے ایک کوا ایک جائز بولا کوا ہے جو تو دانا مان لو، کھاتا ہے. ایک کوا تو مان لو. ایک مانا میں نے، چلے ایک ایک جو ہے. بعد میں مان لینا. ہاں ایک ایک اور کوا. لکھا ہے، ایک پہاڑی کوا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے بحث ہے، لیکن اصل قول یہ ہے فاضل میں لکھا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، پہاڑی بھی. نہیں، ایک جس کوے کی کے بارے میں نہیں، ایک سنا ہے میں نے تو، پہاڑی کوا. جو تو اب دانا کھاتا دو ہے، جو کوے نجاست جائز نہیں بتا کھاتا. دیے حضرت نے. تو اب ایک کوا اگر کسی نے جائز بتا دیا تو اس کو اس کے حل پہ چھوڑو. اس نے بھی وہی بتایا جو فاضل بریلوی نے جائز بتایا ہے. اچھا. کسی کے اچھا. بارے میں بدگمانی کرنا سخت حرام ہے. بے شک بے شک، یہ اور بات تو سنو، صحیح. ایک اچھا دو ہے ترجمے آپ. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ ماشاءاللہ روشن ضمیر ہیں اور نہیں آپ نہیں، سمجھ جاؤ گے کہ ہاں کون سا اچھا ہے. میں نام نہیں بتا رہا دونوں کا. پہلے ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے. سنو. آیت تطہیر ہے 22 پارے کی، دوسرے نمبر کی آیت. جی جی. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پہلا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے صحیح اور بات ہے. تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. یہ پہلا ترجمہ ہے. بے ایک بار شک. اور ریپیٹ کر دوں. بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے جی اور جی. تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. اب دوسرا صحیح ترجمہ، ہے. بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے.
جی اب کون سا یہ بہتر لگ رہا ہے؟ پہلے والا پہلے والا کیسے بہتر ہے؟ وہ صحیح لگا. نہیں کیا پہلے پہلے والا؟ والے میں یہ ہے نا ہاں بھائی بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے والا میں ترجمہ پاک صاف پاک صاف والا جو ہے پاک صاف ہی ہے ناپاکی سے ان سے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں دوسرا والا اللہ تعالیٰ ان کو ناپاکی سے مطلب دوسرا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ناپاکی سے اس میں سے نکالے ایسا کچھ ہے شاید. ہاں تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. ہاں تم سے کیا ہر آلودگی کو دور کر دے ہاں. اور تو تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. ایک تو پاک و صاف ستھرا کر دے ہاں ہاں اور ایک پاک و صاف ستھرے ہے وہ. ہاں ہاں پہلا ترجمہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. ہاں تو وہ اچھا لگا پہلا والا. ناپاکی کو دور ہی رکھے. جی تو اس میں کیا کمی ہے جیسے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے؟ تو اس میں تو انسان سوچے گا اس میں ان کے مطلب ناپاکی ان کے اندر. او رے بہت باریکی والی بات پکڑی آپ نے، بہت زبردست باریکی بات. ہاں یہی انسان بات، ہاں یہی آدمی سوچتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، اس کا مطلب ناپاکی مان رہے ہیں اہل بیت میں. ہاں جی جی اور پہلے والے ناپاکی نہیں مان رہے. پہلا جو ترجمہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہ ناپاکی نہیں مانتے. صحیح بات ہے. ہاں آپ تو کی ہمیں ہمارے پکڑ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. ابھی میں مطلب کسی انسان نے کیچڑا لگا ہوا ہے ہاں تو میں بولوں گا اس کو دھو لے. ہاں 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 کیا بات ہے، کیا مثال دی کیا آپ نے. اس کو میں بولوں گا دھو لے. ہاں کیا اس کی کیونکہ وہ نجاست لگی ہوئی ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اور ایک وہ اس کے نجاست لگی ہی نہیں، دور ہے وہ نجاست سے، ہاں ہاں تو اس کو تھوڑی بولیں گے اپن دو. ہاں یہ بات، یہ آپ نے مثال بھی اچھی دے دی، بہت اچھی. ہاں پہلے ہی والا بہتر ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اور حضرت دوسری بات ہم، یہ دیوبندی بھابھی یوں کہتے ہیں. کیا ہاں ہاں. دیوبندی بھابھی کو کہنا سیرت مصطفیٰ پہ اللہ کے رسول نے وہ سیرت مصطفیٰ پہ اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ساری رد پہ ارے لکھی ہے تو ان کا انہوں نے کون سی کتابیں لکھ ڈالی سیرت کے اوپر؟ وہ علامہ سلیمان ندوی صاحب نے لکھی ہے، سید سلیمان ندوی صاحب نے، جی اور بھی لوگوں نے لکھی ہیں. تو سب کتابیں ایک ہی عالم تھوڑی لکھ سکتا ہے. سب کتابیں ایک عالم اب تھوڑی یہ بھی لکھ ہے کہ سکتا ہے. تھوڑی کمی تو سب میں ہے. دیوبند والے سے اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھ رہا ہے آج کل. تبلیغ جماعت والے اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے ہیں. اچھا یہ میں نے تجربہ کیا اس پر. اب ان میں جو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں دعا. تو جبکہ حضور حضرت اب فرماتے ہیں سنیے. جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میں قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. صحیح بات. اور یہ اچھا مردے کو دفن کر کے بہت جلدی بھاگ رہے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے؟ ایک اونٹ ذبح ہونے کے بعد تقسیم ہو جائے، اتنی دیر رکنا چاہیے. صحیح بات ہے بے اور شک. یہ ایسے بھاگتے ہیں، کیا معلوم کیا ہو جاتا ہے ان کو کہ ایک دم غلط ہے ایسے. دفن کیا بھاگ لیتے ہیں. کھٹکٹ 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 کھٹکٹ. ایک نے اعتراض کرا سیرت مصطفیٰ پہ کتاب نہیں لکھی اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت نے تو لکھی ہے نا. ارے تو اوروں نے لکھی ہے. یہ کیا ہوا کہ ہر عالم ایک ہی کتاب تھوڑی لکھ سکتا ہے. ہر عالم یہ تھوڑی سب کتابیں لکھ دیں. کوئی کہے جتنا کہ وہ جس طرح عبد اللہ الکٹوچوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی حدیث پر، تو ایسے تھوڑی ہر عالم کا کام تھوڑی ہے کہ ہر عالم ہر کتابیں لکھ دیں. تو تو وقت کی جو ضرورت تھی نا، ہاں ابھی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے. ہاں کہیں کی ہاں ابھی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے یا کپڑا خریدنے کی. پہلے تم کھانا کھاؤ گے یا نیا کپڑا خریدنے جاؤ گے؟ صحیح بات ہے. صحیح صحیح پہلے بات. کھانا کھاؤ گے آپ، ہاں جو ضرورت ہے وہ کرو گے پوری. بالکل بالکل حق بات نیا ہے. کپڑا تھوڑی خریدنے جاؤ گے آپ. تو بالکل اعلیٰ حق. حضرت کے ٹائم میں جب فتنے اٹھ رہے تھے نلتی بہابی دیوبندی قادیانی شیعہ ویعہ جو بھی ہے، کا کے اٹھ رہے تھے وہ تو کیا بڑا مشکل کام ہے. جب فتنے اٹھ رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے اسی پہ زیادہ روشنی ڈالی. ہاں. اچھا ایک کیا ترجمہ سورہ فتح کا اور سنیں. جی انا فتحنا لك فتحا مبینا. ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور جی پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور ایک جی صاحب نے کیا کہ آپ کو اللہ فتح دے، فتح روشن، اور اللہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، اپنی نعمت تمام فرمائے، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. جی تو اب ترجمہ دکھاوے کا صحیح ہے کہ چلاوے کا؟ ایک صاحب سے کرنا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، ایک کرنا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے. سیدھی راہ چلاوے دکھاوے. چلاوے صحیح ہے، دکھاوے تو چلاوے. انہیں دیکھا ہی نہیں. ہاں کیا پکڑ ہے حضرت آپ کی. یہی تو. بھائی اگر دکھا دے تو اس نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں. واہ کیا حضرت آپ نے پکڑ کی ہے. اللہ مجھے مدینہ دکھا دے تو میں نے دیکھا ہی نہیں.
کیا بات ہے حضرت، کیا اونچی مثالیں دی ہیں حضرت آپ نے. کیا ہاں اللہ مجھے کشمیر دکھا دے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں، اب نظارہ کرا دے کشمیر کا، وہ ایک الگ بات ہے وہاں جانے کیا کے بعد. اور کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے، چلا دے دکھا دے، سمجھ رہے ہو نا بات. ہاں، لوگ اس پہ بھی آپریشن کرتے ہیں کہ دکھاوے کا کیوں کیا، چلاوے کا. کیونکہ ہاں آیت نبی سے متعلق ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت. جی جی تو اس کا وجہ دیا کہ صراط مستقیم کا ترجمہ یہ کیا ایک صاحب نے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، ایک جی صاحب نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. جی. تو چلائے بہتر ہے حضرت. تو اپن تو مسلمان ہے نا، ہاں اپن تو ایمان والے ہیں، تو اللہ اپن کو سیدھی رات چلائے. یہ چلائے. صحیح ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، چلائے یہی صحیح ہے. دکھائے، سیدھی راہ دکھائے، وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. ایسا ترجمہ کرنے والے کو چاہیے کہ رجوع کرے. صحیح بات ہے. اور وہ اور جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کرا ہے، آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کرے اللہ، تو ہاں وہ صحیح ہے. وہ صحیح ہے. اب علامہ نقیل خان کے والد نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. جیسے دیوبندیوں نے کیا. ہاں ویسے ہی کیا. میں آپ کو بھیج دوں گا صفحہ 116 تفسیر المشد جلد اول میں. ترجمہ تو یہ ہے، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، نبی، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تو تجھ کو نبی سیدھی راہ. یاد نبی ہے تو کہ گناہ سے صراط میں. تو اور ان نبی کے تو گناہ بیٹے سے پاک. حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. تو ہوں، یہ صحیح نہیں کیا انہوں نے ترجمہ، بیٹے نے، دکھا گئے. والد نے دکھا صحیح نہیں کیا، کیونکہ آپ بھی جانتے، آپ نے بھی کہا کہ دکھا، اس کا تو ابھی دیکھا ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کے متعلق آئے تھے، تو چلا کر ترجمہ ہی بہتر ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، جو ان کے والد نے حضرت کیا، حضرت علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ نے. چلائے. ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی یہی مانا. اچھا. جی جی. تو باپ بیٹے کے ترجمے میں فرق ہے. تو دیکھو صاحب، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، دنیا ہے. چلو وہ تو چلائے اور دکھائے، وہ باری جو کی معاملہ ہی ہے. جو کیا آیت تطہیر کا ترجمہ آپ نے کہا کہ وہ صحیح ہے، وہ ترجمہ صحیح ہے کہ ان سے ناپاکی دوری رہے. دوری رکھے، وہ صحیح ہے. ہوں. وہ جو یہ کر ہاں. رہا ہے کہ ہر آلودگی کو دور کر دے، وہ اہل بیت میں ناپاکی مانتا ہے. کیا خیال صحیح ہے ہے، صاحب؟ صحیح بات ہے. تو وہ تھانوی صاحب کا پہلا والا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناپاکی سے دوری رکھے. وہ تھانوی اچھا. صاحب اہل بیت میں ناپاکی نہیں مانتے. آپ دیکھ لینا ترجمہ بیان القرآن میں مل جائے، اور کنز اہل بیت ایمان تو دونوں پاک دیکھ صاحب لینا، ہیں. دونوں دیکھ لینا آپ. چلو وہ دیکھ لیں گے ہم، جیسا دوسرے بھی ہے. پارے کی دوسرے نمبر کی تو آیت ہے، اس میں دیکھنے میں پریشانی بھی نہیں. اچھا، وہ نبی کو گناہ گار کیوں لکھا اشرف علی تھانوی نے؟ تو یہ فاضل بریلوی کے والد نے بھی تو یہ ترجمہ کیا ہے. ارے تو نبی تو اب ارے گناہ جو سے نبی پاک ہے کو نا. گناہگار لکھے وہ کافر نہیں، اکفر ہے، بہت بڑا کافر ہے جو نبی کو جو گناہگار نبی لکھے. کو گناہ گار لکھے وہ کوئی بھی کافر ہے، لکھے، چاہے کوئی بھی بھی ہو. لکھے گا نبی چاہے کو وہ گناہگار لکھے گا ڈائریکٹ، تو کافر نہیں، اکفر ہے، بہت بڑا کافر ہے وہ تو. چاہے وہ اشرف علی لیکن تھانوی ایسا ہو، کوئی کوئی خیال بھی بھی ہو. نہیں کرتا، ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا آج تک اس طرح سے کہ جیسے آپ بتا رہا ہو. وہ تو ترجمہ کیا ہے. ترجمے میں اچھا. یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا کہ نبی کے بارے میں ایسا کچھ عقیدہ رکھتے ہو. جیسے فاضل بریلوی کے والد کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھو گے؟ یہی تو عقیدہ رکھو گے کہ نبی کے بارے میں ایسا کچھ خیال بھی نہیں رکھتے. وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے نبی معصوم ہیں، لیکن ظاہری چلو وہ ترجمہ ہے. ترجمہ بھیجو نا مجھے، میں بھیجتا ہوں. مجھے اچھا ماننے یہ میں نہیں آ رہی بات. نہیں، میں بھیجوں گا آپ کو. ایک یہ ایک بات ماننے میں نہیں آ رہی، یہ ماننے ماننے میں نہیں آ میں رہی. ماننے میں بہت سو کے نہیں آ رہی. 56 میں لوگ پڑھ گئے، کنفیوز ہو گئے. ارے میں نے ہمارے جب علماء تو یہی، اپنے سنی علماء تو یہی بتاتے ہیں اشرف علی تھانوی نے ترجمہ غلط کرا، انہیں گناہ گار لکھا نبی کو. ہاں یہی تو والد صاحب نے کیا اعلیٰ حضرت کی. حضرت اس پہ بہت لوگ 56 میں آ گئے. کوٹا، جے پور اور ادے پور، راجستھان، سب جگہ کے لوگ سن کے آ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے، حالت کے والد نے ایسا کیوں ترجمہ کیا. اور یہ بھابھی لوگ اور ایک طرف کہتا ہے معصوم مانتے ہیں. نہیں، معصوم تو سبھی مانتے ہیں. جیسے ارے تو اعلیٰ پھر کرا حضرت کا کیوں؟ ایک ترجمہ اسی آیت کے تو بعد کرا میں ہے، کیوں اسی پھر صورت فتوا میں. تو کرا کیوں؟ فتوا تو ظاہر پہ، باطینی نہیں پہ سنو تھوڑی ہے. تو ہم کو صحیح، اللہ کے ولی جیسے تھوڑی اعلیٰ ہے حضرت کوئی. نے ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. تو کیا آپ فتویٰ لگاؤ گے کہ ہاتھ کا ترجمہ کیوں کیا؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے دست قدرت کرا نہیں، کسی دست جگہ پہ، قدرت بھی نہیں لکھا، کسی ہاتھ جگہ لکھا ہے. پہ، میرے پاس کسی کنزل ایمان ہے گا، یہیں پر ہے گا کنزل نہیں، ایمان اٹھانا. کسی وہ جگہ اوپر پہ، رکھا، وہ اوپر سب سے، وہ بوتل کے پاس. کسی میں جگہ ابھی پہ بتا کرا رہا ہے، ہوں نا، حالت کسی ایک میں دست آیت میں کرا قدرت ہے نہیں ہاتھ لکھا. کا کنزل ذکر. ایمان میں یہی لکھا ہے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اور اگر یہ بھی کر دیا دست قدرت، تو دست مانے کی بھی ہاتھ کے ہی ہوتے ہیں حضرت. وہ تو بات صحیح ہے. اب یہ دیکھو، میں دیکھا دیتا ہوں نا اب دست بات قدرت. سنیے میری، وہ نہیں، بات پوری دست پہلے. قدرت کیا ہے یا نہیں کیا، میں وہ تو دکھا دوں نا آپ کو وہ تاکہ مجھے یقین پتا کریں. ہے ایک جگہ پہ ہاتھ کرا، مجھے نہیں دھیان ہے، وہ نہیں، یہ دیکھو پتا ہے نا آگے. مجھے. ہاں بے ایک جگہ پہ شک ہم نے وہ ید اللہ فوق ایدیہم کا ہے، وہ آیت دیکھو. ہاں تو ایک جگہ پہ ہاتھ دکھایا آپ نے، ہاتھ ہی دست لکھا ہے نا، قدرت. اللہ کا ہاں ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر ہے. ایک جگہ لکھا. تو پھر باقی تو ایسے ترجمے کے باقی اوپر اگر کافر بنائیں گے تو پھر کون ترجمہ کرے گا؟ کوئی ترجمہ بھی نہیں کرے گا آگے چل کے.
जो तर्जुमा हाथ जैसे वाला कराया मालिक ना, यौमिद्दीन उसमें को का वजह है। क्या तर्जुमा होगा मालिक यौमिद्दीन का? अच्छा मेरी बात सुनिए पहले, यही वो तो तुम बता तर्जुमा रहे। होगा कि अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। बेशक। और फाजिल बरेलवी में क्या अल्लाह रोज जजा का मालिक है। तो इसका मतलब ये निकालोगे कि साहब देखो ऐसा गलत तर्जुमा कर दिया, अल्लाह तो हर वक्त का मालिक है, और इन्होंने तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। अरे जो आयत होगी वही तर्जुमा तो होगा जाहिर। चलो वो अपनी। अकीदा यही है कि अल्लाह ताला हर वक्त का मालिक है। ये देखो ये आ गया। वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं। इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। दस्त जी कुदरत जी नहीं लिखा, मैं ये सामने तर्जुमा पढ़ के बता रहा हूँ कंदली मार। इनके जी हाथों पर अल्लाह का हाथ है, लेकिन जी मुराद दस्त कुदरती है। तो जी अगर जी। कोई ऐसे फतवा लगाए तो साहब हाथ तर्जुमा क्यों किया? अल्लाह तो हाथ से पाके बेशक है, अकीदा है। हाँ और ये हाँ। अकीदा है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं, लेकिन जी। तर्जुमा वो कर दिया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। ये तो अपनी क्यों तरफ करा से उसने ऐसा? अगर कोई अपनी तरफ से तो लिखेगा उसने कि क्यों नबी करा के ऐसा? नहीं। अभी मेरे से कोई ये बोले कल मैं जीना करने जाऊंगा, अरे ऐसा तो मैं नहीं। उसको जीना जीना खोरी तो समझूंगा उसे मैं। अरे वो तो एक अलग बात है, यहाँ पर ये मिसाल नहीं दी जाएगी। अरे तो जो नहीं कल सुनो मुझसे तो बोले, सही हजरत, सुनो किसी ने तो सही। मुझसे बोला कल मैं जीना करूंगा, तो मैं उसको जीना खोरी अरे तो वो समझूंगा, अल्लाह ने जो साफ आयत सुथरा थोड़ी नाजिल की समझूंगा। है ना, अल्लाह ने उसका जाहिरी तर्जुमा किया, उसका अकीदा नहीं है वो। अरे तो अगर वो अकीदा अपनी तो। तरफ से लिखेगा, अपनी तरफ से कुछ अलग लिखेगा, नबी के बारे में इस तरह का अल्फाज लिखेगा, जैसे मैं तर्जुमा कर दिया अल्लाह ने अरे आपके जो अगले अकीदा पिछले वही गुनाह तो माफ लिखा किए। उसने। अब अगर वो तशरीह में लिखेगा कि नबी से गुनाह हुए हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर उसको काफिर कहा जाएगा। आला हजरत फरमाते तेरे लेकिन तो बस ऐसा ऐब कोई तनाई नहीं से लिखता बरी है, हैरान है कोई भी मेरे नहीं शाह, क्या लिखता क्या कहूँ तुझे। है। नबी हर ऐब से पाक है। अरे सरवर कहूँ के मालिको मौला बागे खलील का रुके कहूँ। ज़ेबा कहूँ तुझे। हजरत ये बताइए आपके वालिद दिल साहब को खुदा उनसे जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, फिर के गली गली तवा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जैसे अकल दे खुदा आप तेरी आप गली से जाए आप क्यों। अजहरी मियाँ से मुरीद है ना हजरत? जी जी। तो कभी आपने अजहरी मियाँ से इस तरह से बात की है, किसी को करते देखा? जी। तेरी शायरी तो बहुत अच्छी है अजहरी मियाँ। किसी को हम्म कहते सुने थे कि कहता हो अजहरी मियाँ से कि अजहरी मियाँ हम्म। तेरी शायरी लाजवाब है, अजहरी तेरी मियाँ तेरी शायरी। दाढ़ी लाजवाब है, कभी कहते सुना? नहीं। क्यों नहीं सुना आपने? जब अजहरी मियाँ ने नहीं को नहीं कहता है ना, हजरत हम्म मियाँ को कोई कहता है, तो फाजिल बरेलवी ये शेर कितनी जगह पढ़ते हैं। हम्म वो क्या सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील हम्म। का गुले जेबा कहूँ तुझे, अब सुनिए इसका जवाब दे रहा और हूँ मैं। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, और इसका तेरी जवाब दे नस्ल रहा हूँ ना पाक मैं। में है बच्चा बच्चा नूर का। मैं इसका जवाब दे रहा है हूँ। तू है एने नूर। तो अब मैं ये अगर ऐसे पकड़ करेगा आदमी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा था। देखो सुनिए बात ऐसी है, अगर अगर कोई उन्हें कहे तेरी मोहब्बतन तो नस्ल कहा पाक है तो में। मोहब्बतन अजहरी मियाँ के लिए भी कह दो, हाँ तो अजहर मियाँ उन्होंने के लिए कह दो तू किधर जा रहा है अजहर। अरे मोहब्बत अजहर में। तेरी तेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है, अजहर तेरा इल्म बहुत अच्छा है, कभी मोहब्बत में अजहर मियाँ से ही कह देना चाहिए। जी। और कोई कहता नहीं गायबाना तौर से मुखातिब है, तो फिर हाजिर नाजिर का मसला हल हो गया कि फिर तुम अल्लाह चलो के वो वजूद अभी हाजिर नाजिर नहीं मान रहे। इतनी गहराई में मत जाओ, वो तो बात की बात है, पहले जो बहुत बात करनी बड़ी है वो बातें करो। हैं हजरत। पहले जो बात करनी है, तुम इधर उधर की बातें में ज्यादा करते हो, पहले पूरी जो बात है वो सुनिए। हाँ। क्या? अब वो बोला ना तुमने, एक अकीदत में भी तो बोलता है इंसान। नहीं तुम एक मैं कह रहा हूँ कि वो तो क्या? शायरी है, इसमें अपन ये नहीं कह रहे कि उनको मुजरिम बनाए। वो अच्छा अपन मेरी ने बात शायरी सुनो, की है, मेरी मुजरिम नहीं बात बनाया सुनो, जाएगा। मेरी जैसे बात अल्लामा सुनो। इकबाल ने कहा है, मैं काफिर हिंदी हूँ पर मेरा ज़ौक़ व शौक, लब पे सलातो दुरूद दिल पे सलातो दुरूद। तो अपने आप को काफिर कहा है, लेकिन उस मायने में काफिर नहीं कहा कि दीन इस्लाम से खारिज। काफिर हम्म। मायने अंधेरे के भी होते हैं। जी जी। तो अब अगर ऐसे पकड़ करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्होंने अगर तू से नबी को पुकार भी लिया तो एक मोहब्बत के अंदर पुकारा है आपने। नहीं वो क्या? हाजिर नाजिर का मसला हल हो जाता है कि कोई अगर अल्लाह के ठीक रसूल है। को हाजिर नाजिर समझ कर ये कहेगा, तो फिर तो एक अलग बात हो गई। वो लंबी बात हो जाएगी, वो हाजिर और अगर नाजिर हाजिर की। नाजिर नहीं मान रहा तो वो एक अलग बात हो गई। जी यही मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने बताया था कि लफ्ज तू कह सकते हैं किसी को, तो जी कहा कि कोई अगर हाजिर है तो कहना सही नहीं है, अगर गायब है तो गायबाना मुखातिब में तू कह के मुखातिब हो सकते हैं। जी। तो फिर हाजिर नाजिर का मसला हल हो गया कि हाजिर नाजिर मानकर नहीं कहा हजरत ने ये लफ्ज जो बोला है कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, यानी वो हाजिर नाजिर नहीं मानते थे फाजिल बरेलवी। क्यों नहीं और एक मानते थे शेर और भी कहा, आने दो या डिबो दो। अरे वो तो एक वो तो एक जुस होता है।
आने तो या देखो डुबा दो। शायरी ऐसी चीज है कि शायरी में एकदम आप पकड़ नहीं कर सकते, तो शायरी का समझने वाला होना चाहिए बहुत तगड़ा। अरे वो तो एक जुस होता शायरी है, का आने दो इल्म या एक अलग इल्म होता है। आने दो या डुबो दो, आपकी मोहब्बत अकीदत खिरी है, तो वो ये आने दो थोड़ी के साथ आने। किसी के बारे में आप फतवे लगा तो दो कि ऐसा ऐसा थोड़ी क्यों कहा कोई तो नबी वैसा डुबो क्यों कहा। देंगे, हैं? ऐसा थोड़ी नबी डिबो देंगे, हाँ क्या अब नबी डिबो देंगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो एक जूस है उसका शेर हाँ का। वही तो हजरत जैसे एक साहब ने किताब में ऐसा अच्छा लिखा। मेरी बात सुनिए, देखो देवबंदी बरेली कोई भी जो गलत है तो हम अच्छा गलत मेरी मानते बात हैं। सुनिए, सुनो तो है ना। सही। अब मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, एक मौलाना है अहमदाबाद का, हाँ क्या नाम है उसका, तारी अहमद अली। अब उसके बारे में क्या क्या ख्याल है? वो कह वो रहा तो हुसैन पागल, हुसैन को पागल बोला उसने, किसको? इमाम हुसैन को। वो खुद पागल है मर्द अगर ऐसा बोलता है तो। अब बोलो, ये वेद भी नहीं है, अरे ऐसा ये बोला नहीं कुफ्र होगा, ही ऐसा है। ऐसा बोलेंगे तो उसे उसे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे हजरत अरे मैं ऐसा तकरीर बोल तुम्हें देंगे भेज तो कोई दूंगा, जिंदा नहीं तकरीर। छोड़ेगा साहब, कहाँ की बातें मैंने कर रहा हूँ, देवबंदी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अरे देवबंदी जिंदा नहीं मैंने छोड़ेंगे। खुद अरे नहीं सुना नहीं, है, मैं झूठ ऐसा थोड़ी कहते बोलूंगा। ऐसा कहते कहीं पर अभी भी भोपाल में बुला लो, जिंदा जिंदा अगर चले जाए वो जिंदा, मेरी मेरी मेरा आपके सामने चैलेंज है। अरे हजरत अरे भोपाल तो ये बड़े, लोग, भोपाल में यही अल्फाज बोल के कोई तो दिखा दे, ये आम लोगों में ताबीरें बोल के दिखा दे तो उसे जिंदा बच के आ जाओ। ताबीरें निकालते अरे ही क्या है मालूम कहाँ क्या। कहाँ की बातें क्या कहा था उन्होंने क्या नहीं कहा, वो कुछ मुंह से क्या मालूम गलत निकल गया होगा। इनकी बार तो मैं कुफरी आते खूब, कुछ ये वो तो ताबीरें तारिक निकलते हैं। जमील ने कुछ बात ता, ऐसी कह दी थी गलत लफ्जों में, वो सही नहीं है। तारिक जमील ने ऐसी मिसाल दी थी कुछ इस तरह की। वो तारिक उसने जमील है, वो उसने भी तारिक बोला जमील था की तो हम नहीं सुनते बात, वो उसने भी उसकी पागल बात का बोला था, एतबार एतबार उसने भी नहीं है। उसने भी बोला था इमाम नहीं हुसैन उसकी के बात लिए। का एतबार नहीं है तो तारिक जमील एक की। कुफर। अरे तो वो क्या? उसको उसको आज इज्जत कहाँ मिल रही है, अब ज्यादा पहले जो इज्जत थी अब हम्म, कहाँ मिल रही। सही अब बात है। हजरत एक साहब ने ऐसा लिखा, हम नहीं मानते कोई भी हो, देवबंदी अब हो कोई सुनिए, भी हो, नहीं और सुनो सही। अब सुनिए उन्होंने मेरी, लिखा कि औरंगजेब अंबिया किराम बादशाह था, अलैहिस्सलाम की कब्रों में औरंगजेब उनकी बादशाह बीवियां था, पेश की जाती हैं। सुनो सही, उन्होंने औरंगजेब लिखा बादशाह था। अंबिया किराम अल्लाह की के वली हयात मानते साबित नहीं मानते करने के उसे? लिए कि मेरी अंबिया बात किराम सुनिए, अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। किसने तो लिखा है? अरे कोई भी हो, देवबंदी हो या हदीस हो, कहा का हो कहा का, पर नहीं मानते कि ऐसी बात क्यों लिखी तौहीन वाली, जिसमें अंबिया किराम की शान में तौहीन है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। ये तो तोइन है, खुली तोइन। खुली तौहीन है ना दस। जी। अब वो दलील में क्या देते हैं लोग, कहते हैं कि वो अच्छा अंबिया किराम की हयात साबित किया है, उनसे नकल किया है, अल्लामा अब्दुल बाकी। अरे किसी से भी नकल किया तो क्यों नकल की ऐसी बात जिसमें खुली तौहीन पाई जा रही हो, है ना। अब वो कुछ उसमें मसलियत तो उसके बारे में नहीं भाई मसलत ओलमा किराम मसलत से कुछ भी राय नहीं, लेना पड़ेगी। नहीं मसलत कुछ नहीं, तौहीन तो है ना साहब ये। ओलमा किराम से पूछना पड़ेगा मसला क्या है। नहीं क्या मसला यही है कि तौहीन मानते हैं लोग बाग तोहिन तो लग रही है जाहिर में। जाहिर में। हाँ हजरत सब लोगों को यही लगती है कि ये जी अंबिया किराम तमाम नबियों की बीवियों को कौन ऐसा देखने वाला है? जब साहबा किराम ने हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा तो ये जी तमाम जी नबियों की बीवियों को इकट्ठा किसने देखा? कौन से ऐसे बुजुर्ग है एक साथ देखने जाते हुए? जी जी इतनी बड़ी नजर कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, पेश करते हुए देखना है। पेश करने वाला कौन है बीच में? जी पेश कौन कर रहा है? फिर वहाँ हजरत अबू बकर हजरत उमर आराम फरमा रहा है अल्लाह के रसूल के साथ, तो जी क्या जी बेपर्दगी नहीं होगी हजरत? सही बात है एकदम। और फिर वो नबियों की बीवियां अगर कब्रों में आ गई तो फिर कब्रें खाली हो गई, फिर फातिहा पढ़े कि नहीं पढ़े? हजरत खदीजा की कब्र पे जाके, हजरत आयशा सिद्दीका की कब्र पे ये जाके। मसला मैं सगीर अहमद साहब जोकनपुरी से बात करूंगा आज, उनसे पूछूंगा। आज बात करने आला हजरत ने लिखा सफा 27 जिल्दों में अलमलफूज में। हाँ ये मैंने पहले भी सुना था बात, अब इसका मैं क्या हाँ थोड़ा आप पूछूंगा। पूछना क्या ना, और मुझसे अच्छा बात मेरी बात कराना, कान सुनिए, फ्री लेके मुझसे बात कराना अगर उल्टा सीधे अच्छा जवाब दे। अच्छा मेरी बात सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैह को वली मानते नहीं मानते? अरे वो तो अब कोई अगर न माने तो एक आदमी के न मानने से क्या होता है ये बताओ। आप वली मानते नहीं मानते? अरे वो तो जनिक क्या थे साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वली आप मानते नहीं मानते उन्हें? अब वली थे कि नहीं ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अच्छे बुजुर्ग थे, नमाजी परहेजगार आदमी थे, इतना तो नहीं मानेंगे। वली थे ना, दुनिया में मशहूर है, उलमा इकराम फरमाते हैं। अब वो तो अगर उनके वालिद को सजा दिलवा दी तो वो जाने वो किस वजह से दी, क्या नहीं था क्या नहीं था, बहुत पुरानी बातें हैं, इसकी तहकीक भी तो नहीं है। इंसान क्या कहता है? औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला, औरंगजेब बादशाह जो था, वो क्या तो तू परहेज करके बोलता है इंसान? कभी बोला औरंगजेब, आप औरंगजेब, ऐसा सुना था कभी आपने? नहीं, तू करके कभी भी कोई सुना? नहीं बोलता, तू करके भी कौन बोलता है? बहुत लोग बोलते हैं औरंगजेब बादशाह था, बड़ा अच्छा बादशाह था, नमाजी था, अरे परहेजी तो था। था ही बोलेंगे दुनिया जाने वाले, कि तू करके कोई नहीं बोलता कि तू औरंगजेब है। वो ब- वो तो तो वो तो सबके बस, सबके लिए यही बोलते हैं, सब अल्फाज तो जितनी इंसान दुनिया। ये भी तो कह सकता है औरंगजेब बादशाह जो थे, ऐसे भी हाँ बोल सकता है हाँ। औरंगजेब जो बादशाह थे अदब के अंदर। अरे हजरत एक बात बताऊं मेरी आपको, बात सुनिए पहले, औरंगजेब वो बादशाह थे ऐसे भी बोल सकता है इंसान। अब अफजल क्या साहब को अब आप क्या बोलोगे?
ارے وہ میری بات سنیے. نہیں وہ کیا دنیا میں ہیں یا تھے کیا بولو گے؟ ابھی ابھی موجود ہیں کیا بولو گے؟ ہے کیسے بولیں گے افضل رضا صاحب؟ عزت رضا صاحب ہے ہی بولا جائے گا. بھی ہے وہ بے زندہ شک ہے. نہیں بولے جائے گا افضل رضا صاحب ہیں، یعنی زندہ ہے. حاضر ہیں ناظر ہیں. کون بولے گا ایسا حاضر و ناظر؟ اگر میں نے بولا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اگر جی. میں نے کہا کہ ہیں کہاں بولا جاتا ہے؟ لفظ حاضر ہیں موجود ہیں. تو افضل جی میاں بھی حاضر ہیں ناظر ہیں موجود ہیں. تو ان کے لیے لقب تھوڑی بولا جائے گا. حاضر ناظر ہے تو موجود ہے. تو پھر افضل میاں نے مثال تو ایسی دی تھی ہیں کا لفظ ترجمہ بتا کر کے، اب وہ تو ایک مثال دی ہے اور پھر سمجھانے کے حساب سے. حقہ نوشی بھی کرتے ہیں. یہ حضرت میاں صاحب حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، حقہ بھی پھونک رہے ہیں. کتنے دور دور دھواں اڑتا ہے کہ والد صاحب کے سامنے وہ حقہ پی لیتے. اگر ان کے والد صاحب حاضر ناظر ہوتے تو حقہ پی لیتے، بلکہ حقہ پیتے پیتے بھاگ لیتے اٹھ کے. تو اللہ کے رسول کو آپ حاضر ناظر مان رہے ہو. سبھی جوکن پوری حقے پھونک پھونک کے دھواں اڑا رہے ہیں، پورے ادھر چاروں طرف دھواں اڑا رہے ہیں اپنے میدان میں، مدرسے کے میدان میں، گھر میں، ادھر ادھر. بتاؤ آپ فرشتوں کو ہی تکلیف ہوتی ہوگی حقے کے دھوئیں سے، تو وہ تو پھر سقی جوکھن پوری عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اور حاضر ناظر مان کر حقہ پی رہا ہے سقی جوکھن پوری. یہ بڑی تعجب کی حضرت بڑے عجیب معاملے ہیں. کنفیوز ہو جاتا آدمی کہ نہ دیوبندی کو مانو، نہ بریلی کو مانو، نہ اہل حدیث، ان سب کو الگ کر کے 150 سال پرانے کتابوں کو مانو بس. میں نے اچھا بھی یہی کہتا ہوں 150 میں سال یہ کہہ پرانے رہا ہوں عالموں کی کتابیں پڑھو، ان چکروں میں ہی بس پڑھو. تو تم سن تو نہیں رہے نا بات. ارشاد تو فرماؤ. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے، نمازی تھے، پریزی تھے، اللہ والے تھے. ایسے تو بول سکتے ہیں نا. کئی لوگ تو ایسے اور لیکن زیادہ تر عموماً ایسا بولا جاتا ہے. اورنگزیب جو بادشاہ تھا، کبھی بھی سن لو نا آپ، ایسے ہی بولا جاتا ہے. ہاں بادشاہ کو ایسے ہی بولا جاتا ہے. ہاں اورنگزیب جو بادشاہ تھا بولتے کیا تو یہ ہیں کیا تو انہوں یہی کیا تھا کا لفظ. اب وہ تو ایک عموماً بولتے ہیں، نہیں. ایک تو تھے میں ایک تو تھے لیکن ادب سے بول ایک رہا ہے انسان. امتی کا نبی سے مقابلہ کیسے کرا سکتے ہیں آپ؟ ارے امتی تو کا معاملہ الگ ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے. یہ اعمال کا مثال دار و مدار امتی نیت کے پہ لیے، نا. امتی کی اعمال دینا کا دار و نبی کے بارے میں کہ صاحب نبی کے بارے میں اگر انہوں نے کہا کہ جو ارے تیرے در اعمال سے کا دار یار و مدار پھرتے کہیں ہیں، پہ ہے. در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اعمال کا زمین دار و و مدار زماں کہیں پہ. تمہارے لیے، تیری نسل پاک میں ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ارے تو اعمال کا دار و مدار کہیں پہ ہے؟ ہیں؟ نیت پہ ہے. کیا اور وہ کیا وہ تو شعر ہے؟ محبت میں کہہ رہے ہیں نا. سرکاری کی حدیث ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر رہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ آیا نہیں. اب انہوں نے تو کوئی لفظ چھوڑا ہی کہاں اس طرح کا، تو اور تیرا اور تجھ، یہ سب لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. جی لیکن اپن ایسا فتویٰ نہیں لگاتے کہ صاحب فتویٰ کیا، فتویٰ تھوڑی لگتا ہے ان بات. وہ سب عقیدت ہے ان اب کی. دیکھو جب تم ادھر دیکھتے ہو عقیدت، تو ادھر بھی دیکھ لو کہ معلوم کس نے کیا غلطی کیا نہیں کیا وہ جانے. اور ارے سنو تو وہ تو حضرت ایک ترجمہ. گناہگار لکھنا الگ چیز ہے، ارے تو حضرت بولنا الگ گناہگار چیز ہے. کس نے گناہگار لکھا ہے؟ جو ظاہر ہے وہی تو بولے گا نا انسان. نہیں، کون نے گناہگار لکھا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے. کیا لکھا ہے؟ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. تو یہی تو ان کے والد علامہ نقیلی خان نے کیا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہیں کیا کوئی بھی ایسے تھوڑی فتویٰ لگے گا صاحب کہ ارے چاہے کوئی بھی ہو جو اللہ کے ترجمہ رسول کو کیا ہے. بھائی ترجمہ ہے وہ تو. جو اللہ کے رسول کو گناہگار بولے کافر ہے وہ. اچھا ایک ترجمہ اور میں بتاتا چاہے ہوں، وہ ترجمے کے اوپر ہی آپ آتے ہو تو چاہے وہ اعلیٰ سورہ حضرت کے کافرون کا والد ترجمہ ہو، سنو. چاہے اشرف قل علی یا ایھا تھانوی ہو، الکافرون، چاہے میرا کہہ باپ ہو. دیجیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. یعنی اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے حبیب قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. تو اب اگر کوئی یہ ترجمہ پوجا کرتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ لفظ پوجا صحیح نہیں ہے. اور یہ لفظ پوجا کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. عبادت کا لفظ صحیح ہے کہ تم نہیں عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونی ہے. تو پوجنا عبادت ایک ہی تو بات ہے نا. نہیں وہ بھدا لفظ ہے. پوجا پاٹ کہاں ہوتی ہے؟ بتاؤ پوجا پاٹ کہاں ہوتی ہے؟ ارے تو مطلب بھائی ہندو اس کو پوجا کہتا ہے، اپن عبادت کہتے ہیں. ارے نہیں ایسے نہیں، وہ پوجا وہ پوجا الگ ہوتی ہے، اپن عبادت کرتے اللہ کی. وہ بات صحیح ہے، اپن اللہ کی عبادت جیسے کرتے ہیں، آپ جب کے بت پیر و پرستی مرشد کرتے ہیں. کو آپ کہہ سکتے ہیں، پجاری کہہ سکتے ہیں آپ.
یا پجاری کیوں بولیں گے؟ توحید پرست بولیں گے یا عبادت گزار مطلب بولیں پجاری گے؟ مطلب پوجا کرنے سے پجاری ہوا، نماز پڑھنے سے نمازی ہوا. صحیح ہے. تو یہ حضرت ایسے ترجمہ کرنے پر فتوی نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے سورہ کافرون، آپ دیکھ لینا. اچھا تو اب دوبارہ یہ بتائیے. تو یہ تھوڑی کہ صاحب کسی کو ترجمہ کرنے پر آپ کافر بنا دو صاحب. اب یا اچھا نبی آپ طلق تو سورہ طلاق میں آپ دیکھنا 28. میں آپ کے سامنے 2 ترجمے لگاؤں، نام نہیں بتاؤں گا کس کا کیا ہے، آپ بتانا بہتر کون ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا. نہیں وہ مجھے یا سینڈ کر دو ایھا نا. النبی اذا طلقتم النساء، پہلا ترجمہ بتا رہا ہوں. اے نبی جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. پہلا ترجمہ، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. دوسرا ترجمہ بتا رہا ہوں دوسرے عالم کا. اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. کون سا بہتر ہے، پہلا کہ دوسرا؟ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. ایک ترجمہ ہے کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. عدت کے وقت طلاق دو. نہیں ترجمہ شروع سے سنو. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. اور ایک ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. وہ صحیح لگ رہا ہے، اعلان فرمائیے. ہاں تو وہ ان کا ہے، تھانوی صاحب کا ہے. یہ تھانوی صاحب کا ہے. ہاں تو آپ دیکھ لینا دونوں ترجمے دیکھو. فاضل بریلوی نے دعوے کر دیا، نبی اور امتیوں کو ایک ساتھ کر دیا. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اور تھانوی صاحب نے کیا اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے. جی حکم طلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو. جی اور اپنی کی بھی قید لگائے گی، اپنی عورتوں کو طلاق دے گا آدمی، اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. اب کہیں فاضل بریلوی کا بہت اچھا ہے، جیسے ان کا میتون ان میتون، آپ کو انتقال فرمانا ان کو ہی مرنا ہے، تو یہاں فاضل بریلوی کا بہتر ہے، تھانوی صاحب کا بہتر نہیں ہے اتنا. نہ ان کے والد کا، ان کے والد نے یہ کیا ہے کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے، صفحہ 202 تفصیل میں شامل یہ کیا، اور تھانوی صاحب نے ایسے ہی کیا. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت کا بہتر ہے، آپ کو انتقال فرمانا ہے ان کو بھی مرنا ہے. یہاں اعلیٰ حضرت کا بہت اچھا ہے. ان کا میتون ان میتون، بات ایک ہی ہے، انتقال اور مرنا، لیکن ادب ہے اس میں. انتقال میں کیا، انتقال میں ادب ہے. ہاں وہی تو انتقال اعلیٰ حضرت نے انتقال کا لفظ لایا، وہ بہتر ہے، ہم مانتے ہیں. وہ تھانوی صاحب بھی نہیں لایا لفظ انتقال، میں دوسرا لایا، تو وہ یہ ان کا بہتر مانتے ہیں فاضل بھائی کا. اب دیکھو مفتی تقی اسماعیل صاحب شیخ الاسلام دنیا کے بڑے عالم ہیں، وہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں جو تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، اس سے اچھا ترجمہ ان کا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی بھول معاف فرمائی. وہ لفظ بھول سے ترجمہ کرتے ہیں. اچھا آسان ترجمہ قرآن دیکھنا مفتی تقی اسماعیل صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. اب شیخ الاسلام 4 ہیں. اگر انڈیا میں ہم شیخ الاسلام کہیں گے، گجرات میں تو لوگ مدنی صاحب کو مراد لیں گے، اور اگر دیوبند کے علاقے میں ہم شیخ الاسلام کہیں گے تو لوگ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ حسین احمد مدنی صاحب کو مراد لیں گے. اور یہی لفظ پاکستان میں بولیں گے تو لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کو مراد لیں گے. یہی لوگ لفظ منہاج القرآن میں ہم بولیں گے علامہ طاہر قاضی صاحب کے علاقے میں تو لوگ علامہ طاہر قاضی کو مراد لیں گے. تو ایک لفظ شیخ الاسلام ہے، لیکن 4 لوگوں کے لیے فٹ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اسی طرح سے پوری تحقیق ہوتی ہے کہ شیخ الاسلام اس نے کس کو بولا ہے، مدنی صاحب کو بولا، علامہ طاہر قاضی صاحب کو بولا، یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو بولا، یا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی صاحب کو بولا. صحیح ہے. تب فتویٰ لگایا جاتا ہے. فتویٰ لگانا حضرت بہت باریک کام ہے. وہ تو بات صحیح ہے، نام لے کے بولے گا نا شیخ اب الاسلام. جیسے حشمتیوں پر ایک دم کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے، ابھی تو گمراہیت کا فتویٰ لگے گا ان پر، اس لیے کہ انہوں نے بہت سی گمراہی اختیار کی ہے. اچھا یہ بتائیے، دیوبندی کو یہ کتابوں میں خیال آتے ہیں کیا غلط صلاح، جو عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بتانا چاہیے. جیسے صراط مستقیم جو خیال والی بات ہے، میری ایک سے بحث ہوئی دیوبند والے عالم سے، رامپور میں حکیم گنج میں بحث ہوئی. سوار میں اس کی بہن رہتی تھی حکیم گنج میں، تو میں نے کہا یہ عبارت لکھی ہے جو صراط مستقیم میں جو کہہ رہا کہ نماز کس کی پڑھتے ہو. میں نے کہا ہر مسلمان اللہ کی نماز پڑھتا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی تو نماز پڑھتا ہے ہر آدمی.
تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے کیا بتاؤ 4 انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہہ رہا کہ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں کیا دونوں ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہو؟ تو کہہ رہا نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہر مسلمان اللہ کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے لیے پڑھتا ہے، جی مگر یہ بات کرنا کہ صاحب نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، اپنی طرف سے ٹھوک دینا جو آج تک کسی بھی عالم نے نہیں لکھی، ایسی بات نہیں بات کرنا اور اس کی تعبیر کرنے کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ صحیح تو صاحب وہ بات مان نہیں ہے، رہتا، جو بات کہہ رہا بولی کہ آپ نے، قرآن میں ہے قل ان صلاتی و نسکی، اللہ نے فرمایا کہ حبیب کہہ دیے میری نماز، میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے، زندگی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو میں کہ تو صحیح اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے، یہ مطلب کیا ہوا کہ نبی کا نماز میں خیال ہی نہیں آوے، اور یا خیال کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ تو میں نے اس سے کہا چاہے بتاؤ یہ کتاب 150 سال پرانی ہے، میں کہ 1250 سال کے عالموں کی کتابوں میں اگر یہی لفظ تم لکھا بتا دو، یہی بات بتا دو تم، ہم مان لیں، یعنی 150 سال پہلے کی کتابیں اس سے پہلے والے نے لکھی ہو یہ بات؟ تھوڑی سی بات سنیے، انہوں نے لکھا ہے نبی کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، گدھے کا آ جائے گا تو ہو جائے نہیں گی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا نماز نہیں ہوگی، وہ لکھا ہے کہ نماز گدھے کا میں خیال آ جائے گا تو وہ نماز ہو ڈوب جائے گی، جانے کفر سے ہی ہے، ڈوب جانے کے بارے میں لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفر ہے، کفر ہے۔ ہاں تو وہی عبد تعبیریں الاحد پیش جو کرتے ہے ہی یہ ہیں۔ سجان گڑھ کا عبد الاحد قاسمی ہے، یہ بھی اس کی تائید کر رہا تھا ایک بار مفتی شیر میوات کے سامنے، ان کی مفتی کون کتابیں ہے؟ بہت کفر مفتی ہے، اسحاق صاحب ہے نا، مفتی اسحاق صاحب، حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب بہت قابل عالم ہے، تو میں سن رہا تھا رول تو ہے، وہ اس کی تائید کر رہا تھا، میں ہوتا تو مفتی اسحاق صاحب کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو دیکھتا۔ میں نے جب عبد القدیر سے کہا، وہ جو پاشا کاظم پاشا میڈیکل کا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کا حکیم گنج اس کی بہن ہے، میں کہ اچھا بتاؤ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، خیال آئے گا بھی تو بس خیال آئے گا اللہ کے رسول کا، یعنی سنا ہوا خیال آئے گا، کوئی ہم نے دیکھا تھوڑی۔ میں کہ اچھا بتاؤ صحابہ کرام نے تو نبی کو دیکھا بھی ہے، صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں بتا کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ تو وہ دنگ، وہ جواب تو اس کے بعد تھا نہیں کہ نماز کس کی پڑھتے ہو، ایک ہی بات رٹا پڑا تھا، میں کہ ہر مسلمان اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ میں کہ بتاؤ صحابہ نے تو قرات بھی سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، دیکھا بھی ہے، میں نے کہا اب بتا ان کی نماز کا کیا ہوا؟ اور نبی کا چہرہ بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اور یہ تو پھر جواب تو تھا نہیں اس کے بعد، جب جواب نہیں تھا لاجواب ہو رہا، ضد پڑ گیا، میں کہ تم لوگ ہٹ درمی پڑ جاتے ہو اپنی، تو پھر میں اٹھ کے چلا گیا، اس کے بعد سے میں نے پھر اس سے بات ہی نہیں کی، آج 10 سال ہونے والے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے شاید صحابہ کرام نے نماز پڑھتے نبی کا چہرہ تاکتے تھے، دیکھتے تھے۔ قرآن میں محمد الرسول اللہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو نبی کا خیال نہیں آئے گا؟ السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی۔ اب یہ لوگ جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھیں گے تو کیا خیال کہیں اور نہ جائیں گے؟ عطیاتوں میں یہ گردن کے جھٹکے دے دے کے ضربے لگا کے خیال کو ارے یار کیا ہے لوگ، میں کہہ رہا ہوں نہیں دیوبند کا فتویٰ تو آ چکا ہے، علماء دیوبند نے فتویٰ دے دیا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے گا تو نماز ہو جائے گی، علماء دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے، لیکن یہ بیچ والے چھٹوائیے لڑتے ہیں، لڑواتے ہیں قوم کو۔ کتنے بھی جاہل ہو علماء دیوبند نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی۔ میں نے خود مفتی سلمان صاحب منصور پوری سے بات کیا ہے، انہوں نے کہا نماز ہو جائے گی نبی کا خیال آئے گا، تو وہ تو اب کسی نے لکھ دیا تو وہ جانے، حالات نے اس کو کافر بھی نہیں کہا ہے، حالت نے یہ نہیں کہا، میں اسے کافر نہیں کہوں گا، جس نے سب لکھا ہے اس کی عبارت کو کفریہ جانا جو اور لکھی تھی۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کی باتیں آپ سنو گے، اعلیٰ حضرت نے 4 کو کافر لکھا ہے۔ ارے وہ تو 4000 کو لکھ دے تو اپن کو کیا جانا، تھوڑی کہ ہم بھی کافر مانے۔ مفتی غلام محمد ناگپوری کو محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے کافر کہا تو کیا آپ کافر مانو گے مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے مفتی غلام محمد ناگپوری۔ عبید اللہ خان آدمی کو محدث کبیر اور مصطفیٰ صاحب نے میرے سامنے، میں موجود تھا الہ آباد میں، دلائل کے ساتھ بولا ہے نا کافر، جامعہ حبیبیہ میں موجود تھا، عبید اللہ خان کو کافر کہا، محدث کبیر نے کہا کافر ہے کافر کافر ہے، مفتی نظام الدین نے مسلمان قرار دیا۔ ایک ہی گروپ کے 2 لوگ ہیں، ایک کافر کہہ رہا ہے ایک مسلمان کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑے مفسر بریلوی جماعت میں اس وقت کے مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاضی ظہیر الدین خان صاحب ابھی موجود ہے بمبئی میں، اسماعیل حبیب مسجد میں، وہ بھی ان کو گمراہ قرار دیا کہ علماء کونسل میں دیوبند والوں کے ساتھ وہ تو سنیوں کا مبلغ ایشیا یورپ حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کتنی بڑی تقریر کرتے ہیں، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اب تو ذرا اثر ان کا کم ہو گیا، 20 سال 15 سال پہلے تقریر میں ان کی اثر تھا، لوگ نمازی بن جائے۔ ان کی تقریر دیوبند میں بھی ہو سکتی تھی، ندوہ میں بھی ہو سکتی تھی، سہارنپور میں ہو سکتی تھی، اختلاف ہے وہ فروئی مسائل ہے، وہ نفت اللہ انداز رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب بریلوی جماعت کے ایک ایسے مقرر ہیں جن کی تقریر ندوہ دیوبند میں ہو سکتی ہے، ارے جو قمر الزمان آدمی صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، حضرت مولانا قاضی شکیل احمد بلند شہری کی ہو سکتی ہے، حضرت مولانا مفتی جلیل احمد صاحب بھوجپوری کی ہو سکتی ہے، مگر حماد رضا کی نہیں ہو سکتی، امین القاضی کی نہیں ہو سکتی۔ ان کو تو اسٹیج سے کھینچ لیں گے ندوہ کے لوگ
کہ کہاں اچھا سے گدھے کو پکڑ رہا ہے، اتارو اس کو یہاں سے، یہ چیخ رہا میری بات ہے، سنیے، جو بری میں بری پوچھ رہا ہوں طرح اس کا سے جواب آواز دو. نکال رہا ہے، مائک کائے کو لگایا اتنی بری ارے بری جو طرح میں سے بول دھاڑ رہا رہا ہوں اس کا ہے جواب دو نا. اسٹیج میں پہ جو آ کے. بول رہا ہوں اس کا جواب دو آپ، جو میں ارشاد بول رہا فرما ہوں. صاحب، اپنا اذان ہو گئی؟ ہاں اذان ہونے والی ہے. ہاں سنا دوں جلدی سے، 1 آدھ منٹ میں آپ ملفوظات سنا دیں. بس جلدی سے تھوڑی سی 2 منٹ بعد سن لیجیے. کیا ہاں دیوبندی اپنے خیالات چھپاتے کیوں ہے عوام سے؟ کتابیں کیوں ارے والی نقشبندی دیوبندی کو کیوں پکڑے بیٹھے ہو؟ جب بریلویوں میں 50 جگہ فرضی پہلے مزار میری بن بات گئے، سنیے. ہزاروں فرضی مزار بن گئے. ہم نے تو معلوم ہے رامپور میں ایک ہی ضلع میں 100 مزار میں چل کے میں بتاؤں گا. تو ہم تو جدھر ان کا سے بھی میں رد گزرتا کرتے ہوں ہیں، قلعہ کھڑے سے سوار تک کتنے فرضی مزار میں بتا دوں گا 15 کلومیٹر کے ایریے اس میں. کا بھی رد کرتے ہیں ہم بریلی والے. ارے تو رد کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو جا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں، وہاں ہم تو پر منع کر رہے منتیں ہیں نا. مان رہے ہیں. یہ سب ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم تو بریلی والے تو ہوں گے. تو ہم کو ہدایت مفتی دینے شاہد والے میاں نے تھوڑی ہے. فتویٰ لگا دیا رامپور میں فرضی مزار نکالے تھے، کون مانتا ہے؟ ارے تو ہم کوئی ہدایت دینے والے تھوڑی ہے، ہر خود کوئی کا کھڑا ہو رسول جاتا ہے، تھوڑی ہے. چادر لے کے لاؤ آپ مزار کا عرس کا چندہ دو. پھر عرس سے کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ عرس سے صرف یہ لڑکیاں آ دیوبندی رہی ہیں، جوان آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سیٹنگ ہو رہی ہے کہ تو ادھر مل جانا مزار پہ آ کے، میں ادھر سے آؤں گا. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل میسج بازی میں، کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں مزاروں تو پہ آ کے. دیوبندی کی کتابوں میں کفر بسا ہوا ہے، یہ سارا کفر نہیں عوام کلیہ کے شریف سامنے میں کیوں دیکھو لاتے ہیں؟ آپ کتنی ان کی لڑکیاں عوام تو بیٹھی بالکل رہتی جاہل ہیں، ہوتی ہے، اسے نماز آتی ہیں پڑھنا بڑھ رہی جانتے ہیں. ہیں ہم بس اور ابھی کچھ جانتے بہرائچ ہی گئے نہیں تھے، ہے. حضرت سید سالہ مسجد غازی احمد مزار پہ، اپنے کتنی عقائد جو ہے وہ بتاؤ نا عورتیں لوگوں میرے کو. سامنے نہا اپنا رہی ہیں عقائد بے کیوں پردہ چھپاتے ہیں عورتیں دیوبندی لڑکیاں، بھابھی؟ سب یہ سب کیا تماشا ہے؟ نماز پڑھ نہیں رہی ہیں. ارے دیوبندی تو بھابھی نا غلطیاں جاہل ادھر ہے ہوتے تو ہیں، پڑھے ادھر لکھے ہوتے غلطی ہی ہے، نہیں ادھر ہے، غلطہ پھر ہے. اسے نماز پڑھنا اگر ادھر جانتے ہیں تو غلطی ہے تو ادھر غلطہ ہے. کیا اگر مان لو دیوبندیوں میں عقائد اندر کیوں غلطی چھپاتے ہے تو ہیں؟ ادھر بریلیوں میں غلطہ ہے. 50,000 روپے کی تقریر کر رہا ہے، کوئی 40 کی کر رہا ہے، ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہنتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، 5 ٹائم کی ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہن کے گھسٹتا ہوا آتا تو ہے. ایمان والے تو ہے وہ تو ایمان والے بھی نہیں ہے. ارے تو کفر ایسے ہے، کیسے کفر ہے ایمان والے کے بھابھی. بنا نماز پڑھے ایمان والے، بنا نماز پڑھے اور بنا روزے رکھے ایمان والے؟ پھر تو سبھی ایمان والے ہو جائے بنا نماز پڑھے بنا روزے ارے رکھے. وہ ڈھول بجا رہا ہے، وہ مزاروں پہ چلو سجدے کر رہا ہے، ارے لیکن تو ایمان ڈھول تو صحیح ہے بجا اس رہا کا. ہے تو وہ تو جنے کیا آج کل تو جنے کیا کیا ہو رہا ہے. کون دیوبندی کبھی تقویت ایمان پڑھتے دیکھا کبھی جے پور میں آپ کو دیوبندی کو؟ کبھی ارے تو بھوپال میں فضائل سنا کہ تقویت ایمان پڑھ کے سنا رہے ہیں، حفظ ایمان پڑھ کے سنا رہے ہیں، سناتے ہیں. آل ورلڈ میں آج تک یہ کتابیں کسی بھی جگہ ہم نے نہ پڑھنے کو سنی نہ دیکھنے کو ملی کہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہو اپنی مسجدوں میں، دیوبند میں، بریلی میں، الہ آباد میں، کانپور میں، ناگپور میں یا بریلی میں. ہم نے تو آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں تو کہ ان کے تقویت ایمان مدرسوں میں پڑھ تو کے پڑھائی سناتے ہوں، جاتی ہے نا، صراط مستقیم پڑھ کے سناتے ہوں، یا مدرسوں جو میں ہے تو کہ پڑھائی حفظ جاتی ہے ایمان نا، پڑھ کے سناتے ہوں. یہ مدرسے صرف میں تو پڑھائی بریلی جاتی لوگ ہے. ایسے کرید کے لالا کے پبلک میں ایسی پھیلاتے ہیں کہ جس سے عقیدہ جس کا عقیدہ نہ ہو اس کا بھی ایسا عقیدہ بن جائے. جو مدرسے میں تو پڑھائی جا رہی اللہ ہے نا، یار جو بیچارے نہیں جانتے ہو تو وہ بھی یہی سوچے کہ یار جو اس میں لکھا ہے وہی مانو. اب صراط تو مستقیم بولنے کھا دیتے ہو کتنے یار. لوگ عقیدے بریلوی سوال خراب کا کروائیں جواب گے دو کہ نا. ایسی باتیں بتا پہلے جو کے ہم عوام میں سوال کر رہے ہیں اس پھیلائیں کا گے تو جواب عوام دو. کنفیوز تم ہوگی کبھی امریکہ کہ لے یار جاتے اب ہو، اس کبھی کی مانے دبئی لے کو اس کی جاتے ہو، مانے کبھی کو کدھر چلے لے اس کی جاتے ہو، مانے کبھی ادھر صراط لے جاتے مستقیم ہو، میں جو لکھا ہے موضوع سے ہٹا اس دیتے ہو کا بات ذمہ کو. دار بریلی والا ہو جائے گا. وہ تو فضائل اعمال پڑھتے ہیں بس، انہیں ارے عوام فضائل کو اتنا اعمال پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ پتہ ہی کہہ نہیں رہے ہے ہیں کہ عوام کو کچھ. قرآن کا ترجمہ پڑھو آپ ہر مسجد میں. اور کیا جو ہو بتا تھانوی صاحب والے ماننے والے تھانوی صاحب کا پڑھے، آزاد کے ماننے والے اعلی حضرت کا پڑھے، لیکن قرآن کا ترجمہ ہر مسجد میں سنایا جائے. ارے تو اور یہ عوام فیضان سنت کو تبلیغ نصاب کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ نا بھیا تو بہت اپنا ہو گئی عقیدہ پڑھ کیوں لیے بس چھپاتے چلو ہیں؟ رکھ دیا. دیوبند یہ والے کتاب اپنا رکھو، عقیدہ یہ کیوں کوئی چھپاتے آسمانی ہیں؟ کتابیں نہیں ہے، دیوبند تورات والے زبور اپنا انجیل عقیدہ کیوں قرآن کی طرح چھپاتے سے ہیں؟ تم لوگ دیوبند یہ والے چار اپنا عقیدہ کتابیں کیوں لیے چھپاتے ہیں؟ بیٹھے ہو دیوبندی والے اپنا عقیدہ کیوں چھپاتے ہیں؟ دنیا میں پڑھو دیوبندی والے دونوں اپنا عقیدہ ٹائم کیوں پڑھو، چھپاتے ہیں؟ صبح سے کہ شام تک منافق ہے صبح تک دیوبندی، یہ کیا تماشا دیوبندی بازی. منافق ہے، دیوبندی منافق ہے، دیوبندی آپ تو یہ منافق ہے، سمجھو کہ قرآن دیوبندی کا ترجمہ منافق ہے، آپ دیوبندی تفسیر منافق علم ہے، نشرہ پڑھوا دیوبندی دو، پورے منافق جے ہے، پور میں دیوبندی تفسیر علم نشرہ منافق ہے، پڑھوا دو. دیوبندی منافق ہے. اگر جو 10 اللہ کے 50 رسول کی مسجدوں توہین میں کرے آپ وہ نے پوری کافر ہے، تفسیر علم وہ نشرہ پڑھوا کافر دی ہے. تو جو جھگڑے اللہ کے ختم ہو رسول جائے کی گا. توہین کرے وہ حضرت کافر ہے. علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب تفسیر علم نشرہ اگر آپ نے 10 یہ مسجدوں میں عوام پڑھوا کو دیا نا جے پور میں، اپنا عقیدہ کیوں نہیں نہیں بتاتے؟ اگر چھپاتے آپ نے کیوں ہے؟ 10 مسجدوں میں کیوں اگر آپ چھپاتے ہیں ذمہ اپنا داری لے لو عقیدہ؟ کہ میں 10 مسجدوں میں جو تفسیر علم جو دل نشرہ میں وہ پڑھواؤں گا، اوپر ہونا حضرت علامہ چاہیے، نقلی خان جو فارغ دل میں وہ الباری منہ کو ہونا چاہیے. واز اپنا والی عقیدہ کیوں کتاب چھپاتے روزانہ ہیں بھابھی 4 لوگ؟ صفحے شیطان تو میں کبھی آپ کو جہنمی. 2 لاکھ روپہ دوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں.